السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز دوستو، قربانی کے کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، آئیے اس پر کچھ مذاکرہ کیا جائے۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سینگ اور کان کے کٹے جانوروں کی قربانی نہ کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے جس کا کان آگے سے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا اس کا کان چرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو، یا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس صرف دودھ دینے والی بکری ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لو اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو اور یہی اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے لیے یہی قربانی ہوگی۔ درج بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جانور میں مذکورہ عیوب میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو تو اس کی قربانی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ کن جانوروں کی قربانی افضل ہے، یعنی کون سا جانور قربانی کے لیے افضل قرار دیا گیا ہے، حدیث سے آئیے حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے صرف دوندہ جانور افضل ہے، البتہ اگر وہ تمہیں مل ہی نہ رہا ہو تو دمبے کا جزا کر دو، یعنی جو 6 مہینے میں لگا کر 7ویں مہینے میں لگا ہوا ہو۔ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ عزیز دوستو، خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 میڑوں کی قربانی کی تھی۔ کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ حاملہ اگر کوئی اونٹنی یا بکری وغیرہ وغیرہ اگر کوئی حاملہ ہو تو اسی قربانی کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جانور قربانی کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو تم اس کو کھا لو، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کے لیے ذبح ہے۔ عزیز دوستو، اور اگر اس سے پہلے، یعنی اس جانور کے حاملہ ہونے کا علم اس سے پہلے ہو، قربانی کرنے سے پہلے، تو احتیاط برتنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی تھی۔ لہذا اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اقتداء بھی کرتا ہے اور وہی جانور قربان کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت مبارکہ کی محبت کی بنا پر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔